INS نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ مادھا پور بستی کے مزید 12 مریضوں کو اتوار کو کنڈا پور کے ایریا اسپتال میں داخل کیا گیا جب وہ آلودہ پانی پینے سے بیمار ہو گئے۔ جمعرات کو مادھا پور کے وڈیرا بستی میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی اور 60 کو 4 مہینے تک نالے کا آلودہ پانی پینے کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سکندرآباد کے شہباز گڑا کے رہائشیوں اور لنگر ہاؤس کی گاندھی نگر کالونی نے بھی پیٹ میں درد کی شکایت کی اور الٹی وبی علامات جو مادھا پور کے رہائشیوں نے دکھائی ہیں۔ ہسپتال کی سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر وردھا چاری نے بتایا کہ کل 48 مریض ہیں، فی الحال ہسپتال میں داخل ہیں اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ مریضوں کو اس حال الٹی، پیٹ میں درد اور بخار کی علامت کے ساتھ داخل کیا گیا تھا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے وڈیرا بستی سے پانی کے نمونوں کے 2 سیٹ انسٹی ٹیوٹ آف پریونیو میڈیسن کو بیکٹیریاوولوجیکل ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ ٹیسٹ کے نتائج پیر کو سامنے آنے کی امید ہے۔ ماضی میں بھی دونوں جنوبی شہروں کے درمیان سیر فہرست کمپنیوں کو خوش کرنے میں سخت مقابلہ ہوا ہے، جبکہ بنگلورو کو وسیع پیمانے پر سلیکان ویلی یا ہندوستان کا IT کیپٹل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حیدرآباد نے اسٹارٹ اپ اور سرمایہ کاروں کو بھی مدعو کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا ہے۔ دونوں جنوبی شہروں کے اپنے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں، لیکن بہت سے شہری مسائل انہیں پریشان کر رہے ہیں اور لوگ بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ کشیدگی سے بھی پریشان ہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کس شہر میں نہ صرف IT ہوم بلکہ اسٹارٹ اپ کے لیے بھی بہترین ماحول ہے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس کے شعبہ مینجمنٹ اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر بالا سبرامنیا نے کہا کہ خاص طور پر اسٹارٹ اپ کے لیے اور عمومی طور پر سرمایہ کاری کے ماحولیات نظام کے ارتقاء کا سراغ لگانا ضروری ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1980 کی دہائی سے MNC کی سرمایہ کاری، گھریلو IT سرمایہ کاری کے سلسلے نے بنگلورو کو حیدرآباد پر واضح برتری دی ہے۔ بنگلورو کو ایک خوشگوار آب و ہوا، ایک سازگار موسم کا ایک اضافی فائدہ تھا جسے شہر میں آنے والے کسی بھی مہاجر کو پسند آنے لگا۔ اس نے در حقیقت بنگلورو کو اوپری ہاتھ دیا۔ ایک وقت تھا جب دارالحکومت کے مضافات میں رہنے والے لوگ شہری حکام سے لڑتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھروں کے لیے پینے کے پانی کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ حالات بہتر کے لیے بدل چکے ہیں اور ریاستی حکومت کی جانب سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے دائرہ اختیار کے ارد گرد میونسپل کارپوریشنوں اور میونسپلٹیوں میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کے ساتھ اور بھی بہتر ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس مشق کے ایک حصے کے طور پر صرف میڈچر حلقے میں پینے کے پانی کے 50,219 نئے کنیکشن فراہم کرنے کا کام جاری ہے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے ذریعے 240.11 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے میڈچل حلقے میں آؤٹر رنگ روڈ فیز 11 پروجیکٹ کے تحت یہ کام انجام دینے جا رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ بورڈ فی نیا کنیکشن صرف 1 روپے وصول کرے گا اور کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ اگرچہ میڈچل میں کاموں کو مکمل کرنے کی آخری تاریخ 2024 ہے، ہم اسے 2023 کے وسط تک مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی روی کمار، ڈائریکٹر ٹیکنیکل HMWS&SB نے کہا۔ ایک ای سائیکل جو نہ صرف آپ کی روزمرہ کی آمد و رفت کی ضروریات کو پورا کرتی ہے بلکہ اسے آسانی سے لے جانے کے لیے فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے، حیدرآباد میں قائم ایک اسٹارٹ اپ نے متعارف کرایا۔ ہارن بیک کے نام سے برانڈڈ فولڈنگ الیکٹرک سائیکل کو کاجبو ڈیزائن کے بانی نیشد پاریک اور راج کمار کیوت نے ڈیزائن کیا ہے۔ تلنگانہ IT اینڈ انڈسٹریز کے پرنسپل سیکریٹری جیش رنجن نے اتوار کو یہاں برقی سائیکل کا آغاز کیا۔
ای سائیکل کے آغاز کے بعد اس نے ٹیم کی اختراع اور تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کی اور تلنگانہ ای وہیکل پالیسی میں ای بائیسیکل کو شامل کرنے کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے حیدرآباد میں مقیم نوجوان صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مستقبل قریب میں تلنگانہ میں ہارن بیک کے لیے ایک مکمل مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کریں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے گرمی کی لہر کی جاری حالات کے دوران آوارہ جانوروں کی پیاس بجھانے کے لیے ایک نیا اقدام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کارپوریشن رضاکارانہ تنظیموں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے جو جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہیں اور حیدرآباد کے مختلف مقامات بشمول حمایت نگر، امبا پیٹ، بیگم پیٹ، سکندرآباد اور ملکاج گری پر آوارہ جانوروں کے لیے پانی کے پیالے لگاتے ہیں۔ کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے شہر کے ایک ٹیکی نے کمیونٹی پیڈل کار ڈیزائن کی ہے۔ اس کار کو لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ ایندھن پر چلنے والی کاروں کو انٹرا-سٹی سنگلٹن سفر کے لیے استعمال نہ کرے۔ ٹیکنالوجی کے ماہر پرنو اپادھیائے نے پیڈل کار تیار کی ہے جسے ایک وقت میں 7 افراد استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 7 میں سے 5 لوگ کار کو پیڈل کر سکتے ہیں جبکہ باقی 2 سیٹیں مختلف معذور افراد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اپادھیائے نے 10 دنوں سے زیادہ عرصے شہر کے گرد سائیکل چلا رہے ہیں۔ اس کا ایک آٹسٹک بیٹا ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا تھا اپادھیائے نے شہر میں اکیلے سفر کرتے وقت گاڑی کا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ روزانہ وہ ڈنڈیگل میں واقع اپنی رہائش گاہ سے بانی ٹیک سٹی میں اپنے دفتر تک سائیکل چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور بچوں کی صحت کے لیے فضائی آلودگی کو کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اپادھیائے نے کہا کہ بہت سی وجوہات ہیں کہ لوگ سائیکل چلانے کو ترجیح نہیں دیتے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ غیر محفوظ ہے۔ وہ اکیلے سائیکل چلاتے ہوئے شرماتے ہیں یا شدید وہ سواری کرنا نہیں جانتے یا بعض وجوہات کی بنا پر اس میں توازن نہیں رکھ پاتے۔ اس لیے اس نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیونٹی پیڈل کار کو ڈیزائن کیا۔ اپادھیائے نے شہری سائیکلنگ کو زیادہ محفوظ بنانے کی کوششیں بھی کی ہیں۔ حیدرآباد میں ملازمتوں کی سرگرمیوں میں گزشتہ 1 سال سے سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے جس میں نہ صرف IT بلکہ فارما، ریئل اسٹیٹ، بینکنگ اور فائنانس کے شعبے سمیت بہت سے دوسرے شعبوں میں بھی بلند شرح دیکھی گئی ہے۔ ایک جاب پورٹل کے ایک حالیہ مطالعے کے مطابق ریاست کے دارالحکومت نے ملازمتوں میں 27% اضافہ دیکھا ہے اور ملازمتوں کی سرگرمیوں کے شعبے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ حیدرآباد کے لیے مارچ 2022 میں نوکری اسپیک انڈیکس 4118 پر کھڑا تھا۔ اس طرح مارچ 2021 میں 3235 کے مقابلے میں 27% اضافہ ہوا۔ کلکتہ 42% اضافے کے ساتھ سال بسال ترقی میں چارٹ میں زیر فہرست تھا جبکہ ممبئی جیسے شہر چنئی اور پونے میں بترتیب تیسرے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر ہے۔ مارچ 2022 میں بنگلور میں 19% کی شرح نمو دیکھی گئی اور دہلی میں ہاؤسنگ انڈیکس میں 15% کی کمی دیکھی گئی۔ روایتی لباس پہن کر شہر بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں نے اتوار کو شہر کے پرانے حصوں میں سری راما نومی کے موقع پر منعقد کی گئی شوبھا یاترا میں شرکت کی۔ مرکزی جلوس آصف نگر کے سیتارام باغ مندر سے کوٹی کے ہنومان ویام شالہ تک نکالا گیا۔ جلوس منگل ہاٹ، جمعرات بازار، چوڑی بازار، بیگم بازار، سیدھی امبر بازار اور کوٹی سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ پورے راستے میں عقیدت مندوں نے شرکاء کے استقبال کے لیے پلیٹ فارم قائم کیے اور انہیں نرم مشروبات، مکھن کا دودھ، نمکین اور بوتل بند پانی پیش کیا۔ شدید گرمی نے شرکاء کے جوش و خروش کو کم نہیں کیا جنہوں نے زعفرانی اسکارف پہن رکھے تھے اور بقایا محفل سے میل کھاتا تھا۔ خواتین اور بچے بھی موٹر سائیکل جلوس میں شامل ہوئے جس میں دیوتا کے روپ میں ملبوس کچھ فنکار بھی ہجوم کے ساتھ گھل مل گئے اور مصافحہ کرتے نظر آئے۔ تیلگو سنیما کے آئیکن چرنجیو نے اپنی اہلیہ سریکھا کونینڈیلا کے ساتھ کئی رسومات کے ذریعے رام نومی منائی۔ میگا اسٹار نے انسٹاگرام پر ایک پنڈت کی موجودگی میں روایتی تقریب میں مصروف ہونے والی دونوں کی ایک ویڈیو شیئر کی
जोड़े ने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की चांदी की मूर्तियों को बखूर की छुड़ियों के साथ मुख्तलिफ पकवान और नारियल पेश किए। सुपरस्टार मंडू के साथ सफेद कुर्ते में मलबूस था, जबकि सुरेखा ने सादा सुर्ख ब्लाउज और एक मस्तजाद सब्ज साड़ी का इंतखाब किया। पोस्ट का इश्तिराक करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, सबको श्री रामनवमी मुबारक हो। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने हफ्ते को कहा कि 25,192 तलबा ने विन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म OTR के जरिए अपना इंद्राराज किया है। इस तरह 72,692 उम्मीदवारों ने अपने OTR फॉर्म में तरमीम की है। अब तक 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने OTR में रजिस्ट्रेशन कराई है, जिसे TSPSC ने 2018 के सदारती हुक्म के पेश नजर मुतारिफ कराया था। नए सदारती हुक्मनामा 2018 के मुताबिक तेलंगाना के 10 अजला, 2 जोन्स और 1 मल्टी जोन को 33 अजला, 7 जोन्स और 2 मल्टी जोन्स के तौर पर दोबारा मुनज़्ज़म किया गया है। उम्मीदवारों की मुकामी उम्मीदवारी का फैसला हुक्म के मुताबिक किया जाएगा। उम्मीदवार कमीशन की वेबसाइट पर रजिस्टर या OTR में तरमीम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।